اگر میں اس رات گواہی نہ دیتا تو وہ آج زندہ ہوتی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جھوٹ نہیں بدلا تھا۔ اس دن عدالت بھری ہوئی تھی، سب کی نظریں ایک ہی شخص پر تھیں اور وہ شخص میں تھا۔ میرا نام فہد ہے اور میں اپنی ہی بیوی کے قاتل کا واحد عینی شاہد تھا۔ سب کو یقین تھا کہ میں ٹوٹ جاؤں گا، بکھر جاؤں گا، روؤں گا اور شاید ملزم پر چیخوں گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میں خاموش کھڑا تھا کیونکہ میں جانتا تھا میں جو بھی کہوں گا کسی کی زندگی بدل جائے گی۔ وہ رات عجیب رات تھی، بارش ہو رہی تھی، بجلی بار بار جا رہی تھی۔ میں جب کمرے میں داخل ہوا تو عائشہ زمین پر گری ہوئی تھی، خون، ہر طرف خون، اور کھڑکی کے پاس ایک سایہ کھڑا تھا۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا، میں اسے جانتا تھا۔ عدالت میں وکیل نے سوال کیا، کیا آپ ملزم کو پہچانتے ہیں؟ یہ سن کر میں نے سیدھا اس کی طرف دیکھا اور کہا، ہاں، میں اس ملزم کو پہچانتا ہوں۔ وہ میرا بچپن کا دوست ہے، اس کا نام حمزہ ہے۔ حمزہ نے چیخ کر کہا، فہد، سچ بتاؤ، میں بے گناہ ہوں۔ عدالت میں جیسے شور مچ گیا، مگر میں نے سر جھکا کر کہا، میں نے اسے کھڑکی کے پاس دیکھا تھا۔ جج صاحب نے فیصلہ سنانے دیا، عمر قید۔ حمزہ کو عمر قید ہو گئی تھی۔ اس کو لے جایا گیا۔ وہ آخری لمحے تک چیختا رہا، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ لوگوں نے مجھے مضبوط کیا، مجھے کہا تم بہت مضبوط ہو، تم ایک وفادار شوہر ہو۔ بہت سے لوگوں نے مجھے بہادر کہا، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ میں نے پورا سچ نہیں کہا، میں نے آدھا سچ بولا تھا، اور یہ بات صرف میں ہی جانتا تھا۔ اصل سچ تو یہ ہے کہ اس رات جب میں کمرے میں داخل ہوا
تو عائشہ ابھی زندہ تھی، اس کی سانس چل رہی تھی۔ میں نے اس کو دیکھا تو میں ہڑبڑا کے اس کے پاس گیا اور اس نے میرا ہاتھ پکڑا۔ وہ زخمی حالت میں تھی، اس کے ہونٹوں سے خون بہہ رہا تھا اور اس نے سرگوشی کی، مجھ سے کہا، فہد، حمزہ نہیں، کوئی اور۔ وہ اس سے آگے بھی کچھ کہنا چاہ رہی تھی اور شاید اس نے کچھ کہا بھی تھا، لیکن میں نے اس کی بات مکمل نہیں سنی، کیونکہ میں پہلے ہی فیصلہ کر چکا تھا۔ 2 سال پہلے مجھے پتہ چلا تھا کہ عائشہ اور حمزہ اکثر بات کرتے تھے۔ مجھے ان کا یوں بات کرنا پسند نہیں تھا۔ ویسے تو حمزہ میرا دوست تھا، بہت اچھا دوست، بچپن کا، ہماری گہری دوستی تھی اور بہت بھروسہ بھی تھا، اتنا بھروسہ کہ وہ ہمارے گھر آتا جاتا تھا۔ عائشہ کو بھابھی بھی کہتا تھا، لیکن ہماری دوستی کو شک کھا گئی۔ مجھے شک تھا اور اس شک نے مجھے اندر ہی اندر سے کھا لیا تھا۔ میں نے کئی بار خود سے کہا کہ میری بیوی مجھے دھوکہ دے رہی ہے۔ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، صرف شک۔ اور اس رات نے مجھے موقع دے دیا، شاید بدلہ لینے کا موقع۔ یہ شک بھی بہت عجیب چیز ہوتی ہے، زندگیاں تباہ کر دیتی ہے۔ کھڑکی کے پاس اس رات واقعی ایک سایہ تھا، لیکن میں نے اس کا چہرہ صاف نہیں دیکھا تھا، یا شاید میں اسے دیکھنا ہی نہیں چاہتا تھا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ وہ حمزہ ہو۔ اس لیے عدالت میں نے وہی نام لیا جو میرے دل کو تسکین دیتا تھا، اور میں نے وہی کیا۔ میں نے اپنے دل کی سنی۔ حمزہ جیل میں تھا اور ایک دن جیل سے خبر آئی کہ اس نے خودکشی کر لی۔ میں جیسے پہلی بار ٹوٹا، کیونکہ میں نے اس رات قاتل کو نہیں دیکھا تھا، میں نے صرف اپنا انتقام دیکھا تھا۔ میں شک کے بنا پر، صرف شک کے بنا پر حمزہ سے انتقام لینا چاہتا تھا۔ پولیس نے بھی کیس بند کر دیا کیونکہ قاتل پکڑا جا چکا تھا۔ فائل ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی، مگر اصل قاتل تو آج بھی آزاد ہے۔ وہ ہر رات آئینے میں مجھے گھورتا ہے۔ میں گواہ تھا، میں نے سچ نہیں بدلا، میں نے بس اسے مکمل نہیں ہونے دیا۔ اور کبھی کبھی آدھے سچ پورے جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں
جو سچ کے بنا پر، بلکہ آدھے سچ کے بنا پر ان کی زندگیاں رول جاتی ہیں،